اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو آج احمد، آج آپ کو نا ایک میں بڑی اچھی بات بتانے لگا۔ پتہ کیا ہے؟ نہیں پتہ؟ اچھی بات۔ آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ جو اولاد ہوتی ہے نا، کیا اولاد جو ہوتی ہے، ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ہوتی تو اولاد ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیٹیگری آ جاتی ہے نا کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، یہ فلانا، یہ فلانا فلانا، ایسے ہی۔ تو اوبیڈینس کی وجہ سے، اوبیڈینس کو اگر ہم بنائیں ایک سٹینڈرڈ، فرما برداری کو، تو اس حوالے سے ہم اولاد کو جو ہے نا، اولاد کو اسپیشلی بیٹوں کو ہم 5 کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کتنی میں بھائی؟ 5 میں۔ اچھا، جو سب سے پہلی نیچے والی کیٹیگری ہے، جو نیچے والی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسی اولاد ہے، ایسے بیٹے ہیں، ایسی اولاد ہے کہ بالکل انتہائی نکمی، کہ جس کے بارے میں والدین یہ کہتے ہیں کہ یار تو تے پیدا ہی نہ ہوندا، یا تم جمدے مر جاندا، مطلب ایسی اولاد ہوتی ہے کہ جو نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ باپ کو باپ سمجھتا ہے۔ ہر معاملے میں اس نے ماں باپ کی بےزتی بھی کرنی ہے، نہ کوئی بات ماننی ہے، نہ کوئی کام کرنا ڈھنگ کا۔ باہر بھی جانا ہے تو باہر سے بھی شکایتیں لے کے آنی ہیں، باہر بھی لڑائیاں کرنی ہیں، اور گھر میں بھی لڑائیاں کرنی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پنڈی میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک لڑکے نے اپنی ماں کو مارا تھا، یاد ہے؟ اور پولیس والے پھر پکڑ کے لے گئے تھے۔ عبد الرحمان نہیں، آپ کو نہیں پتہ؟ عبد الرحمان کو یاد، احمد کو یاد ہے، ٹھیک۔ ایک تو یہ قسم ہے کہ جو ماں باپ کو مارنے تک گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے انتہائی گری ہوئی اولاد ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ویسے اگر کہنا سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو آک کہتے ہیں، عین قاف، آک، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ایسی اولاد کا، ایسے بیٹوں کا، کہ جو ان کی فرما برداری کا یہ لیول ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ان کو کوئی بات، کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کہہ دیں کہ یار یہ کام کر دو، تو کام تو وہ بالکل نہیں کرتے، کام تو وہ بالکل نہیں کرتے، اور دل سے بھی برا سمجھتے ہیں، دل سے بھی برا سمجھتے ہیں کہ تو اس نے مجھے کیوں کہا یار، یہ خود ہی کر لے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بندے کسی نے نا اپنے بیٹے کو کہا کہ او پتر جا ذرا نا ڈنگراں نو پٹھے پا، تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جب میں نہیں تھا تو پھر پہلے کون ڈالتا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو میں یار ڈالتا تھا، تو اس نے کہا اب بھی ڈال۔ اب کیا ہو گیا؟ دوسری قسم پھر اس طرح اولاد کی ہوتی ہے، اور پہلی تو اللہ کی بارگاہ میں بالکل ہی فارغ، دوسری بھی اللہ کی بارگاہ میں بالکل فارغ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک تیسری قسم آتی ہے، پھر تیسری قسم کہ اس کی فرما برداری کا یہ لیول ہوتا ہے کہ اس کو جب کوئی کام کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا کام کر دے یار، یا کوئی یہ کام ہے، یا ڈیوٹی پہ جانا ہے، یا مطلب کوئی بھی گھر کا کام ہے یا باہر کا کام ہے، تو کرتا تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ منہ سے نا بڑبڑ بھی کرتا ہے، منہ سے بڑبڑ بھی کرتا ہے، کرتا ضرور ہے۔ تو اس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ جو بکری ہے نا دودھ دیتی ہے نا، دودھ، اور اگر وہ ساتھ ساتھ اپنا وہ جو جس کو پکھانا کہتے ہیں، مینگنے، اگر وہ بھی کرنی شروع کر دے نا تو وہ دودھ کے اندر گر جاتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ دودھ بھی دے رہی ہے اور ساتھ مینگنے بھی دے رہی ہے مکس کر کے، تو وہ ایسی قسم کی اولاد ہوتی ہے کہ کام تو کرے گا، وہ مان جائے گا، لیکن بڑ بڑ کر کے کرے گا، خوش دلی سے نہیں کرے گا۔ تو ایسی اولاد
اللہ کی نظر میں بھی گناہ گار ہوتی ہے. پہلی دونوں سے بہتر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہ کتنی قسمیں ہوگی؟ تین. چوتھی قسم جو ہے، چوتھی قسم وہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی والدین کہتے ہیں نا کام کے لیے یا کوئی کسی بھی کام کے لیے، تو وہ خوش دلی سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں کہ یار میرے ماں نے مجھے کہا، میرے بھائی نے مجھے کہا، میرے ابو نے کہا، میرے چاچو نے کہا، میرے ماموں نے کہا، فلانا فلانا. تو وہ اب تھوڑی سی بھی دل میں نا تنگی محسوس نہیں کرتے، خوش دلی سے کرتے ہیں، بھاگ کے کرتے ہیں. تو ایسے اولاد کو، ایسے بیٹوں کو اللہ پاک اجر دیتا ہے جو خوش دلی سے کرے. کتنی قسمیں ہوگی؟ چار. اب رہے گی پانچویں قسم. پانچویں قسم اس اولاد کی ہوتی ہے یا اس بیٹے کی ہوتی ہے کہ جس کو کہنا نہیں پڑتا، جس کو ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ پتر یہ کام کر دے، وہ پتر مینوں پانی پلا دے، وہ پتر مینوں دوائی لیا دے، یہ کہنا نہیں پڑتا. وہ بیٹا یا وہ اولاد خود ہی ماں باپ کی فکر کرتی ہے، ماں باپ کی اور بڑوں کی، بہن بھائیوں کی، خود فکر سے ان کے کام کرتی ہے، خود فکر سے ان کی جو ضروریات زندگی ہیں نا ان کا وہ خیال کرتی ہے، اور اپنی جتنی اس کی طاقت ہے پیسے کے لحاظ سے یا ویسے طاقت کے لحاظ سے جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اولاد کرتی ہے. تو ان سب میں سے آپ کی نظر میں سب سے اچھی کیٹیگری کون سی ہوئی؟ آپ بتائیں بھی. فرسٹ. پہلی جو ماں باپ کو مارتی ہے وہ سب سے اچھی ہوئی؟ نہیں 5 والی فرسٹ. تو نمبر 5 پر اچھی ہوئی. ہاں جی. نمبر 5 اچھی ہوئی. تو فرما برداری کے لحاظ سے، اوبیڈینس کے لحاظ سے یہ کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی. اب ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے، اس اینگل میں صرف ٹوٹل 3 ہے اولاد کی، بیٹوں کی صرف 3 کیٹیگری ہیں، 5 نہیں ہے، صرف کتنی؟ 3. اور ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں. اس میں تو صرف پہلی کا نام ہم نے رکھا نا آک، باقیوں کا کوئی نام نہیں رکھا. ٹھیک ہے. یہ اس کیٹیگری میں اس جو ہے نا وے آف تھنکنگ میں، اسکول آف تھاٹ میں، اس میں ٹوٹل 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کو کہتے ہیں پوت، ایک کو کہتے ہیں کپوت، اور ایک کو کہتے ہیں سپوت. سپوت. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوت کون سا ہوتا ہے. پوت ایسی اولاد کو کہتے ہیں، ایسے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹی یا بیٹے کو کہتے ہیں پوت. ایسے کو کہتے ہیں کہ جس نے ماں باپ سے جو چیزیں لی نا ان کو وہ خراب نہیں کرتا، ان میں اضافہ کرتا ہے، ان معاملات میں ترقی کرتا ہے، ماں باپ کی اور اپنی اور اپنے خاندان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ماں باپ نے اگر اس کو پڑھایا نا، ایف ایس سی تک پڑھایا نا، تو اس نے اپنی اولاد کو ایف ایس سی تک نہیں آگے تک پڑھائے گا وہ. ٹھیک ہے. ماں باپ اگر 5 مرلے یا 10 مرلے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو وہ جو پوت ہے نا، پوت وہ 10 مرلے سے اوپر جائے گا، 15 مرلے میں چلا جائے گا، 12 میں چلا جائے گا، کنال میں چلا جائے گا. مطلب کہنے کا کہ وہ ترقی کرتا ہے، خاندان کا نام روشن کرتا ہے. ویسے تو غلط کام کرنے سے بھی خاندان کا نام روشن ہو جاتا ہے نا، غلط کام کر کے نہیں روشن کرتا، اچھا کام کر کے روشن کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کپوت. کپوت ایسے بدبخت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی، اپنے خاندان کی جو عزت ہوتی ہے نا، بنی ہوئی جو عزت ہوتی ہے، اس کو بھی برباد کر دیتا ہے، اس کو بھی وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. تو نام تو وہ بھی روشن کر دیتا ہے، مشہور کر دیتا ہے وہ بھی کہ یار وہ اس کا جو بیٹا ہے یا اس کا فلانا 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 جو ہے نا، اس نے تو جناب ستیہ ناش کیا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ.
ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی کریکٹر ہے، نہ اس کی کوئی فرما برداری ہے. اچھا، تو کپوت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ہاں جی. کہ جو کپوت ہوتا ہے وہ خاندان، ماں باپ کا نام جتنا چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ مٹی میں ملا دیتا ہے، تو وہ ہوتا ہے کپوت. کپوت. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے سپوت کی. کس کی؟ سپوت. سپوت کی. تو سپوت وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا نام بھی روشن کرتا ہے، خاندان کا نام بھی روشن کرتا ہے، اپنے شہر کا، گلی محلے کا نام بھی روشن کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سپوت اس کو کہتے ہیں کہ جو ملک کا نام روشن کرتا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے، اپنے مذہب کا نام روشن کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سپوت. سپوت. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسے بندے کا نام لو جس کو آپ سپوت سمجھتے ہوں، ابھی تک جو آپ نے پڑھائی کی ہے، کوئی تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ کسی کو آپ سپوت کہہ سکیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ویری گڈ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ویری گڈ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ہاں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ویری گڈ. آپ بتائیں جی عبد الرحمان. قائد اعظم. قائد اعظم. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ قوم و ملک کے سپوت ہیں یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھائی میں بھی ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی ہو سکتا ہے، دین میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سپوت وہ ہوتا ہے کہ جو پورے خاندان کا نام روشن کرتا ہے. تو 3 ہم نے ڈسکس کیے ہیں. پوت وہ اولاد یا بیٹا کہ جو خاندان کا نام روشن کرتا ہے، وہ اتنا قابل ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافے کا موجب بنتا ہے. اور کپوت وہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی کمائی، ماں باپ کی نیک نامی کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے. اگر انہوں نے کوئی گھر بنایا ہے تو وہ اس گھر کو بھی بیچ دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے. جو معاشرے میں والدین نے عزت کمائی اپنی لوگوں کی خدمت کر کے یا کسی اور طریقے سے، تو وہ اس سب کو مٹی میں ملا دیتا ہے. وہ اتنا ناہنجار ہوتا ہے. اور اس کے بعد آ گیا سپوت. تو سپوت وہ ہوتا ہے کہ جو خاندان کی عزت میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے اور ملک و قوم کی عزت کا معیار بھی وہ بڑھاتا ہے. سب لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، جو اس کے یار دوست ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو اس کے یار دوست نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے ہم نے 5 فرما برداری کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ ایک وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہوتا، جس کے متعلق والدین کہتے ہیں کہ تو زندہ ہو، جب پیدا ہوا تھا نا اسی وقت مر جاتا، تیری جگہ تو اللہ پاک ہمیں دیتا ہی نہ ہے اولاد. وہ اس کو آگ کہتے ہیں. اور باقی جو بتائے تھے کہ وہ بڑبڑاتا ہے، پسند نہیں کرتا، دل میں نفرت رکھتا ہے، کام بھی کر دیتا ہے، پھر کام کر دیتا ہے. تو اس میں بھی جو 2 آخری تھے، ایک وہ کہ جو خوش دلی سے کام کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری خوش دلی سے، دل سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ان کی مرضی کے مطابق کام کیا، ان کو میں نے خوش رکھا ہے. ایک وہ، اور ایک اس سے بھی بڑا کہ جو ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ پتر یہ کام کر دے، پتر آ سانو چیز چاہیے، وہ خود ہی اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی چیزوں کا، خواہشات کا خیال کرتا ہے اور احترام بھی کرتا ہے. اور یہ سب سے اوپر والے درجے پہ ہوتا ہے. اور سب سے گھٹیا ترین درجے میں وہ جس کے لیے ماں کہتی ہے کہ تو پیدا ہوندے ہی مر جاندہ. ٹھیک ہے. تو بیٹا کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا بندہ بننا چاہیے؟ کم از کم پوت تو بننا چاہیے، کم از کم پوت.
कपूत वाली साइड पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और सपूत तो होते ही बहुत थोड़े हैं ना हर फील्ड में, सपूत तो हर बंदा तो नहीं बन सकता ना। बहरहाल कोशिश होनी चाहिए सपूत बनने की, तो को जब आप कोशिश करेंगे सपूत बनने की तो आप पूत तो ज़रूर बन जाएंगे। ठीक हो गया, चलें, गुड, अल्लाह हाफिज़।